اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان ہے وہ سنیں گے اباؤٹ واقعہ کربلا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا اس میں، جو اس وقت واقعہ رونما ہوا، اس پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ یہ تمام چیزیں کیا کی ہیں، بیان کیا ہے، جس سے سن کر بھی ناظرین کیا ہو گیا ہے کہ دل خوش ہو گیا ہے، باغ باغ ہو گیا ہے۔ کیونکہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی تھی، یہ وہ عظیم ہستی تھی جنہوں نے حق جو ہے نا ہمیشہ بیان کیا، کبھی ڈنڈی نہیں ماری، کبھی غلط بیان نہیں کیا، کبھی کوئی چیز قوم سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ یعنی انہوں نے ہمیشہ جو بھی ظالم تھا اس ظالم کو بے نقاب کیا، اور جس طرح سے انہوں نے واقعہ کربلا بیان کیا ہے، یہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ پاکستانی تاریخ کے اندر اس طرح سے کوئی بھی بیان نہ کر سکا۔ اور بھی علماء کرام بیان کرتے، لیکن ہر کسی کا جو بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ ہمیشہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہر کسی کا اپنا منفرد انداز ہوتا ہے، الگ الگ انداز ہوتا ہے سمجھانے کا، بتانے کا۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بتانے کا ایک الگ ہی خوبصورت انداز ہے۔ وہ جس طرح سے واقعہ بیان کرتے تھے اور ان کی جو بات وہ دلوں کو چیر کر دلوں کے اندر جا کر بس جاتی ہے۔ یہ وہ عالم دین تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر چل کر پھر دکھایا بھی۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سنت پر اور نقش قدم پر چل کر اس دنیا میں پھر وقت کے یزیدوں کو بھی للکارا، پھر وقت کے یزیدوں کو للکار کر دنیا کو بتایا کہ حسین کے غلام آج بھی اپنا جو سر ہے وہ بلند کر کے چلتے ہیں، جھکا کے نہیں چلتے۔ وہ آج بھی حکمران کے دروازے پر چائے کی پیالی پینے نہیں جاتے، حکمران کی خوشامدی نہیں کرتے، حکمران کے ہر برے کام کی تائید نہیں کرتے، حمایت نہیں کرتے۔ مزید کیا کچھ کہا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ناظرین آئیے وہ آپ کو سناتے ہیں، پھر اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ چونکہ ہر آدمی اب دین کے بارے میں اپنی ایک خصوصی رائے رکھتا ہے، اس حوالے سے میں امام علی مقام حج سے پہلے 2 دن یا 3 دن، طبری نے تو 2 دن لکھا ہے کہ حج شروع ہونے سے پہلے 2 دن امام علی مقام مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حج شروع ہونے سے صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ آپ کو راستے میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ صورتحال وہاں ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ چلتے رہے یہاں کے تک کہ آپ قادسیہ جو ہے اس کے قریب آ گئے۔ حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر قادسیہ کے میدان میں آیا اور امام علی مقام کو اس نے آ کر روکا، 1000 کا لشکر لے کر اس نے امام علی مقام کو روکا۔ اس دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو امام علی مقام نے حجاج بن مسروق الجوفی کو، جو آپ کے ساتھی تھے، فرمایا کہ آپ اذان دیں۔ جب اذان ہو چکی، اقامت کا وقت آیا تو امام علی مقام نے تہہ بند باندھا ہوا تھا اور آپ نے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جب تکبیر تحریمہ ہو چکی تو امام علی مقام نے حر بن یزید کو فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے تو تجھے حسین روکتا نہیں ہے، نماز پڑھ لے میرے ساتھ، اور اگر تو حسین کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جا کر نماز پڑھ لے۔ تو اس نے کہا نہیں، نماز تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن معاملہ یزید کے ساتھ ہی رکھوں گا۔ یہ ہے وہ بات جو میں کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن میں ملازم یزید کا ہوں۔ اس نے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ
امام صاحب فرمایا کہ میں یہ تمہارے خطوط ہیں. آپ نے 2 بڑے بڑے تھیلے جو ہے وہ اپنے غلام کو فرمایا کہ لاؤ، یہ میرا راستہ روک رہے، تو یہ تو تمہارے لکھے ہوئے خطوط ہیں جن خطوط کی وجہ سے میں آیا. آپ نے ان کے سامنے یہ خط جب رکھے تو وہ کہنے لگا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ خطوط آپ کے پاس آئے ہیں. فنشرا بین یدیہم، پورے لشکر کے سامنے آپ نے وہ خط ایسے رکھے، فرمایا یہ دیکھو تمہارے خط ہیں. قال الحر فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك. اور بن یزید کہنے لگا کہ میں تو نہیں ہوں نا جنہوں نے خط لکھے، اور نہ یہ فوج ہے جو ہمارے، ہم تو ملازم ہیں، ہم تو تنخواہ لیتے ہیں. کلمہ آپ کے نانا جان کا ضرور پڑا ہے لیکن تنخواہ کی مجبوری ہے. ہم آپ کو اگلی بات جو اس نے کہی، اس نے کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ وَقَدْ أُمِرْنَا إِذَا نَحْنُ لَقِينَاكَ أَلَّا نُفَارِقَ حَتَّى نُقَدِّمَكَ عَلَىٰ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ. وہ کہنے لگا کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو گھیرے میں رکھیں گے جب تک آپ کوفے جا کر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے. ہم یعنی محاصرہ کر لیا نا، اس کا معنی یہ ہے انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا امام علی مقام کو. تو وہ کہنے لگا کہ ہم آگے جو بات کی نا، قال له الحسین اذن واللہ لا اتبعک. امام علی مقام فرماندے ہیں جی تو مینوں انج کرنا ہے نا بھائی، تو ابن زیاد کو لے جانا ہے تو حسین تیرے نال کدی نہیں جائے گا. اے نہیں ہو سکتا کہ حسین نو تو گھیرا پا کے تے ابن زیاد تک ظالم دے دربار تک لے جائے، انج نہیں ہونا. فقال الحر اذن واللہ لا ادعوک. امام علی مقام بھی قسم چکی تے ملازمت کتنی عجیب چیز ہوندی. وہ اور بھی کہنے لگا واللہ میں تو آنو چھڑنا پھر کوئی نہیں، تسی نال جانا پینا. فتراد القول 3 مرات. اللہ اکبر اللہ. ایک گل لمبی ہو گئی، امام علی مقام انہوں گل کرن ہوا کوئی جواباً گل کرے، پھر امام صاحب گل کرن پھر وہ جواباً گل کرے. جدو گل لمبی ہوئی وہ کہنے لگا سانو یہ تو حکم نہیں اسی تہاڈے نال لڑیے، لیکن اے حکم ضرور ہے کہ اسی تانوں اپنے گھیرے چوں چھڈ نہیں سکتے، تانوں مدینہ پاک بھی واپس نہیں جان دینا تے تانوں کوفے وچ جانا پینا. امام علی مقام نے جو اس کو بات فرمائی، فرمایا تو یاد رکھ حسین جان تے دے سکتا لیکن ابن زیاد دے دربار وچ نہیں جا سکتا. وہ جگہ جو تھی نا وہ بیضا تھی. پھر وہ چلتے چلتے آپ کربلا میں آئے، جہاں یہ اس نے جا کر روکا اس جگہ کا نام بیضا ہے. عقبہ بن ابل ایزار یہ بات کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان الحسین خطب اصحابہ و اصحاب الحر بالبیضۃ. امام علی مقام نے بیضا کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو اور حر بن یزید کے ساتھیوں کو خطبہ دیا. وہ خطبہ سنو. فحمد اللہ واسنا علیہ، آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، اس کی حمد و ثنا کی. ثم قال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال مرہ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ یدخلہ مدخلا علا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَٰنِ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالًا وَأَنَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرٍ قَدْ أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ وَقَدَّمَتْ عَلَيَّ رُسُلُكُمْ بِبَيْعَتِكُمْ أَنَّكُمْ لَا تُسْلِمُونِي وَلَا تَخْذُلُونِي فَإِنْ تَمَمْتُمْ عَلَىٰ بَيْعَتِكُمْ تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ. فعن الحسین ابن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفسی ما انفسکم واہلی ما علیکم فلکم فی اسوۃ وان لم تفعلوا ونقضتم عہدکم وخلعتم بیعتی من اعناقکم فلعمری ما ہی لکم بنکر لقد فعلتموها بأبی واخی وابن عمی مسلم والغرور من اغتر بکم فحظکم اخطأتم ونصیبکم ضیعتم ومن نکس فإنما ينکس علی نفسی وسیغنی اللہ عنکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اے وجہ جدی وجہ تو امام علی مقام کربلا وچ تشریف لے گئے. آپ نے خطبہ دیتا، لیکن چلو اتنی گل تے ہے بھائی ہور نے تے دی فوج نے آپ دا خطبہ سنیا تے صحیح نہ جی. اے نہیں کیا بھائی تواڈے گل کرن تے بھی پابندی. امام علی مقام نو نہ روکیا ضرور ہے لیکن گل کرن تے پابندی نہیں لائی. آپ نے فرمایا سنو، میں نے اپنے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے کیا سنا. آپ نے فرمایا جس آدمی نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا، ایسا ظالم مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اور اللہ کے عہد و پیمان، کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس نے عہد و پیمان باندھے تھے ان کو اس نے توڑ دیا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، اور رسول اللہ کے طریقے کا وہ مخالف بن گیا ہو، اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور اپنی رعایا کے اندر گناہ اور ظلم اور زیادتی کو رواج دے رہا ہو. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور اس وقت آدمی جو طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اس ظالم کا اس نے راستہ نہ روکا، اور وہ خاموش بن کے حالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا. تو فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا کان حقا علی اللہ، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس ظالم کے ساتھ خاموش رہنے والوں کو بھی سزا دے دے. یہ آپ نے بات، اس وجہ تو آئے آپ امام علی مقام. فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، چپ رہے، حالات نہیں ٹھیک تو ظالم دا زمانہ ویکھ دے رہے. تو فرمایا جتھے رب ظالم نو داخل کرے گا وہ چپ رہنے والے نو اتھے ہی داخل. تو ناظرین یہ تھا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا، آپ نے ملاحظہ فرمایا، جس میں انہوں نے جس طرح سے واقعہ کربلا بیان کیا سننے میں بھی مزہ آیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بیان آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.